گئی معراج اس کلام کے بعد، زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد، زبان کو مل گئی معراج اس کلام کے بعد، نبی کا نام لیا جب خدا کے نام کے بعد، تو انہی کا اسم گرامی زبان پہ آتا ہے، انہی کا اسم گرامی زبان پہ آتا ہے، کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد، انہی کا اسم گرامی زبان پہ آتا ہے، کبھی درود سے پہلے کبھی سلام کے بعد، کیونکہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں۔ ذرا آپ کا کلمہ سبحان اللہ مجھ تک پہنچے تو مجھے بھی یقین ہو جائے کہ آپ بھی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں کہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، اے حکم صلو علیہ وسلموا آیا، قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنے والا اب اس مسئلے پہ چپ نہیں رہے گا کیونکہ یہ محبت کی ترجمانی کا جملہ ہے۔ قرآن پاک کے پارے درود پڑھتے ہیں اور خدا کان لگا کر حضور سنتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا خدا کان لگا کر حضور سنتے ہیں، خدا کان لگا کر حضور سنتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں، کیونکہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے۔ درود دیکھیں کون کون پڑھتا ہے؟ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے، میرے مولا کی ذات پر سائم میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کی موجودگی کو سلام، سامعین آپ کے وقت دینے کو سلام کہ آپ اس ہستی کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر چنے گئے ہیں، یہ نہیں بیٹھے ہیں آئے ہیں، نہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ اس ذکر کے لیے چنے گئے ہیں کہ جن کے حوالے سے سندر شریف میں ایک دربار ہے، حضرت وجیہ السیمہ چشتی عرفانی رحمت اللہ علیہ تعالی، وہ لکھتے ہیں کہ فرشتے ان کے سلامی پیمبر ان کے غلام زہ نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں، زہ نصیب کہ ہم مصطفیٰ کی بات کریں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ جن کے پیغمبر سلامی ہوں، جن کے فرشتے غلام ہوں، عام امتی ان کی بارگاہ میں سلام کرے۔ حضرات ذی وقار، یہ گھر آج ذکر مصطفیٰ سے مہک رہا ہے، آج در و دیوار پر، بلکہ اگر آپ شعر کی اگر آواز دیکھیں، محبت کے ساتھ سماعت کریں تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے، کیونکہ جب کائنات کی ہر چیز حقیقت محمدی میں، عشق محمدی میں گرفتار ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس عشق سے بیگانہ ہو، کوئی چیز اس عشق سے پرے ہو۔ حضرات ذی وقار، میں جب تلاوت سن رہا تھا تو تلاوت میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، جب والدیہ پہ آئے تو میرے چہرے، میرے آنکھوں سے، میرے تصور سے ایک چہرہ جناب حاجی اللہ رکھا صاحب کا گزرا، ایک چہرہ جناب مرحوم و مغفور عاشق رسول مقبول مرزا غلام علی صاحب کا گزرا، ہماری آنٹی جان کا چہرہ گزرا، اور یقین جانے کہ والدیہ پہ آ کے وہ تمام چہرے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جن کو آج ہم دعاؤں میں یاد کر رہے ہیں۔ میں ان تمام چہروں کو دیکھ کر، ان تمام لوگوں کی یاد میں آج ماشاءاللہ مصور بھائی، برنو بھائی، جناب شعیب صاحب، باقی بچے، عزیز و اقارب، بھانجے بھتیجے سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ محل نما اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے یہ جگہ عطا کی ہے۔ میں آنٹی جان کا تصور کر کے یہی کہہ رہا تھا کہ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کے سفر تک، بڑی توجہ چاہوں گا، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کے سفر تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بلکہ اس گھر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے، اس گھر میں تو سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ آئیے
سامعین یہ بات حقیقت ہے، یہ کامیابیاں، یہ عزتیں، یہ شہرتیں، وہ بڑی بات کسی نے کہی تھی کہ بوڑا ورگی چھاں نہیں لبنی تے جنتا ورگی تھاں نہیں لبنی۔ آج کہہ لے کہ اے سی کے نیچے بیٹھ جائے، جہاں بھی بیٹھ جائے وہی بات کہ بوڑا ورگی چھاں نہیں لبنی، جنتا ورگی تھاں نہیں لبنی، اور تے سب کچھ لب جانا ہے، پیو نہیں لبنا، ماں نہیں لبنی۔ حضرات عزیز وقار، ہر گھر پہ یہ یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے فضل کے بعد ہر گھر پہ جو نور ظہور ہے وہ والدہ کی دعائیں ہیں یا والد کی دعائیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور انہی کے تصدق سے یہ گھر جگمگاتے ہیں۔ گھر میں روشنی کا ہونا اور چیز ہے، گھر میں یہ باقی جتنی بھی آرائشیں ہیں، ہماری بھائی گھر میں جو سکون ہوتا ہے وہ یاد رکھیے وہ سکون یا سجدوں کا ہوتا ہے یا دعاؤں کا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس گھر میں سجدوں کی بھی الحمدللہ روشنی ہے اور دعاؤں کا بھی فیض ہے۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کائنات کے عظیم المرتبت نبی کی بارگاہ میں، کہ جس نبی کا امتی ہونے کی دعائیں انبیاء نے مانگی ہیں، آئیے ان کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کریں، ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ نعت پیش کریں۔ اور یاد رکھیے یہ نعت ایسی نہیں کہ انکل نے دعوت دی، آپ نے دی، آپ تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور نعت شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی تاریخ موجود ہے۔ بس تصور کیجئے آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی کا سادہ سا ماحول ہے اور ایک ممبر لگا ہوا ہے، اس ممبر پہ میرے آقا کا نعت خوان نظر آ رہا ہے، اور اس ثنا خوان کو سننے والا خدا دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ سن رہا ہے، اور سرکار کے صحابی سن رہے ہیں۔ بس جب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس محفل نعت سے اس ذکر کو جب آپ مربوط کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ہدیہ نعت کے لیے جناب ہمارے جڑ والا کے بہت اچھے خورش الہان بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، جناب دانش علی صاحب تشریف لاتے ہیں، دانش علی چشتی، اور ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اب آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں، نعرہ تکبیر۔ اور یاد رکھیے یہ پرسنل افیکٹونیس پہ ماشاءاللہ سہیل بھائی بیٹھے ہیں، جتنے بھی لیکچر ہوتے ہیں وہ سب ایک طرف، اور یہ ایک جملہ انسان کو اعتماد کی اس منزل پہ لے جاتا ہے جہاں پہ کوئی فلسفہ نہیں ہوتا۔ جب انسان دل سے کہتا ہے کہ مولا میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے لوگ دیکھے، لیکن سب سے بڑا تو ہے۔ نعرہ تکبیر، اب بولیے ذرا نعرہ تکبیر، مدینے والے کو یاد کر کے نعرہ رسالت، مولا مشکل کشار کا نعرہ کہ علی دے غلام بو علی بن جاندے نے، علی دے غلام بو علی بن جاندے نے، باغے ولایت دی کلی بن جاندے نے، او امبر نامے علی وچ اینیاں نے طاقتاں، علی علی کہن والے ولی بن جاندے نے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔